سیان ایلف کے گھر پہنچتا ہے اور مسکراتے ہوئے کہتا ہے، ایلف اب تو تم خوش ہو نا، تمہاری ساری چیزیں واپس مل گئی ہیں۔ اچانک فضا کا رنگ بدل جاتا ہے۔ چھت پر چھپا لالا کا ایک خطرناک غنڈہ سیان کو نشانہ بنانے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے۔ اسی لمحے ایلف کی نظر سیان کے سینے پر پڑنے والی سرخ لیزر لائٹ پر جاتی ہے۔ وہ چونک کر سامنے دیکھتی ہے اور خطرہ بھانپ لیتی ہے۔ گولی چلنے سے ایک لمحہ پہلے ہی ایلف بجلی کی تیزی سے سیان کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ دھماکہ ہوتا ہے اور گولی سیدھی ایلف کے بازو میں جا لگتی ہے۔ ایلف خون میں لت پت زمین پر گر جاتی ہے۔ سیان کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ فوراً اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہے اور دیوانہ وار گاڑی چلاتا ہوا ہسپتال پہنچتا ہے۔ اسی دوران سیان کا فون بجتا ہے۔ غازی یوسف گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھتا ہے، سیان کہاں ہو تم؟ گولی لگی ہے۔ سیان روتے ہوئے جواب دیتا ہے، بابا۔ یہ سنتے ہی غازی یوسف ذکریہ اور گارڈز کے ساتھ فوراً ہسپتال پہنچ جاتا ہے۔ اپنے بیٹے کو صحیح سلامت دیکھ کر وہ اسے زور سے گلے لگا دیتا ہے۔ سیان تڑپتے ہوئے کہتا ہے، بابا گولی مجھے لگنی تھی لیکن ایلف نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی ہے۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ اس لمحے کے اور اس حملے کے پیچھے لالا کا ہاتھ ہے۔ پیچھے سے سیان آ کر پوچھتا ہے، بابا حملہ کس نے کرا ہے؟ مگر غازی یوسف سچ چھپا لیتا ہے اور سخت لہجے میں کہتا ہے، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ پاکستان مت آؤ، یہاں میری بہت دشمنیاں ہیں۔ مجھے ڈر تھا تم اس سب میں نہ پھنس جاؤ۔ اسی غصے میں غازی یوسف ذکریہ کو ساتھ لے کر سیدھا لالا کے اڈے پر پہنچ جاتا ہے، جہاں دونوں کے درمیان شدید ٹکراؤ ہوتا ہے۔ غازی غصے سے گر جاتا ہے، میرے بیٹے پر حملہ کر کے تم نے بہت بڑی غلطی کی۔ لالا طنزیہ ہنسی میں کہتا ہے، اور ایلف تو پاگل تھی جو تمہارے بیٹے کے سامنے آ گئی۔ مجھے سب تم باپ بیٹا ساری پراپرٹی ہتھیانا چاہتے ہو۔ دوسری طرف ایک خطرناک کھیل شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ غازی یوسف واپس ہسپتال آتا ہے اور ذکریہ کو خفیہ حکم دیتا ہے۔ ذکریہ چپکے سے ICU میں داخل ہوتا ہے اور وہ آہستہ سے اس کا آکسیجن ماسک بند کر دیتا ہے، جہاں ایلف بے ہوش پڑی ہوتی ہے۔ چند لمحوں میں ایلف کی حالت بگڑ جاتی ہے۔ ڈاکٹر زور سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور فوراً سیان کو بلا لایا جاتا ہے۔ اپنی آخری سانسوں میں ایلف سیان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتی ہے اور بمشکل کہتی ہے، سیان میری بہن کا خیال رکھنا اور اسے ترکی جا کر اس سے میرا نہ ہونے کا احساس نہ دلانا۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں اور پھر سیان چیخ اٹھتا ہے۔ وہ ایلف کو جھنجھوڑتا ہے مگر سب ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی وقت غازی یوسف آ کر اسے سنبھالتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، یہ سب لالا کی وجہ سے ہوا ہے۔ غصے سے پاگل سیان فوراً لالا کے پاس پہنچتا ہے، اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور چیختا ہے، تم نے میری ایلف کو مار دیا۔ لیکن تبھی کہانی میں ایک ہولناک موڑ آتا ہے۔ لالا مسکراتے ہوئے کہتا ہے، تمہارے اپنے باپ نے اسے مارا ہے، میں نے نہیں۔ وہ اپنے موبائل سے غازی یوسف کی خفیہ ریکارڈنگ چلا دیتا ہے۔ یہ سن کر سیان کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ اسے اپنی آنکھوں اور کانوں میں بار یقین نہیں آتا اور فوراً ترکی روانہ ہو جاتا ہے، مگر اپنے باپ سے بدلہ لینے سے پہلے وہ ایلف سے کیا وعدہ پورا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ترکی پہنچ کر وہ الہام کو ڈھونڈتا ہے اور آخرکار اسے پا لیتا ہے۔ سیان آہستہ آہستہ سے کہتا ہے، تمہاری بہن ایلف اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ الہام غصے سے بھڑک اٹھتی ہے، میرے سامنے اس کا نام مت لو، وہ میرے لیے مر چکی ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور سیان خاموش کھڑا رہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا الہام کبھی سیان کی محبت کو قبول کرے گی یا اپنے بوائے فرینڈ کو ساتھ نئی زندگی چن لے گی؟ تو کیا وہ اسے بھی ختم کرنے کی کوشش کرے گا؟ اور اگر غازی یوسف کو الہام کے بارے میں پتہ چل گیا اور ایسی ہی سنسنی خیز کہانیوں کے لیے ساتھ جوڑے رہیں، اپنی رائے ضرور بتائیں۔